إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خواطر الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف كف السوء عني بيده وسلطانه والصلاة والسلام على الدليل إليه في الليل الأليل والماسك بأسبابه بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحالفها في الزمن الأول أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. سب مل کر کے اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آمين. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات پڑھیے محمد والا جل فرج. اسلام ہی راہ نجات، یہ موضوع ہے. انشاءاللہ 8 دن آپ کے ساتھ ہیں اور ابتدا اس نام سے جس نے ہمیں قطم عدم سے عالم وجود میں لایا اور اسی کی مسلسل عنایتوں سے ہم زندہ ہیں، اسی کی عنایتوں سے ہمیں محبت اہل بیت جیسی دولت خدا نے عنایت کی ہے اور اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں. کسی چیز کا حاصل کرنا آسان ہے لیکن اس کی ذمہ داری کو پورا کرنا مشکل ہے. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. جن کا رتبہ ہیں، آپ کے رتبے کتنے سوا ہیں؟ رتبے بہت سوا ہیں، اس لیے کہ آپ ایک تو انسان ہیں، دوسرے مسلمان ہیں،
تیسرے مکتب اہل بیت کے ماننے والے. تو ذمہ داری ہو گیا نا, رتبے زیادہ ہو گئے نا بھی, تو ذمہ داری بھی سوا ہوگی نا بھی. تو ہم نے 2 سال تک کوشش کی تھی یہاں مجلسوں میں, گزشتہ سال کامیابی کی راہیں آرگنائز کیا اپنے آپ کو کہ نہیں کیا؟ کیا نا بھائی. اگر نہیں کیا تو پھر کیا رہا دین؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ, جو لوگ اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں. رب کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, بہت سے لوگ کہتے ہیں. حتیٰ ہندوؤں سے پوچھئے کہ بھگوان کتنے ہیں, وہ کہتا ہے ایک ہی ہے. یہ دوسرے اوتار بولتا ہے, لیکن اس سے پوچھئے کتنے خدا ہیں, وہ کہتا ہے ایک ہی ہے. صرف رب کہنا کمال نہیں ہے, استقامت دکھانا کمال ہے. یعنی جو کہہ دیا ہے, جو وعدہ کر دیا ہے, اس پر باقی رہنا بہت ضروری ہے. اسلام ایک مکمل سسٹم آف لائف ہے, زندگی کے گزارنے کا مکمل سلیقہ ہے, اور اس سے ہٹ کر کوئی سلیقہ پنپنے والا نہیں ہے دنیا میں. اگر کوئی پنپے گا تو یہی ہے, ایک دن سب کو اس اسلام کی طرف آنا ہی ہوگا. یہ ہمارا دعویٰ نہیں, صرف مولویوں کی وجہ سے. قرآن پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن پہ ایمان ہے. قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. قرآن کہتا ہے کہ یہ دین جو اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا ہے دین حق کے ساتھ, یہ دین سارے دنیا میں چھا جائے گا. یعنی دنیا میں جتنے بھی سسٹم ہیں سب کولیپس ہو جائیں گے, صرف اسلام آ جائے گا. اگر ہم اسلام پہ کام کریں تو اسلام ہی چھا جائے گا. اگر کام کریں یا نہ کریں, لیکن وہ چھائے گا. تو اگر ہم کام کریں گے تو ہماری قسمت. دین کے لیے اگر ہم نے کام کیا, ہم نے محنت کی, تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے. دین تو خود فطری طور پر چھانے والا ہے. آج ساری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے, سب جگہ پریشانی ہے. ٹیونس میں شروع ہوا تھا, دنیا بھر میں گڑبڑ چل رہی ہے. اور ادھر سمجھتے تھے کہ صرف مڈل ایسٹ میں پریشانی ہے, بعد میں دیکھا یوروپ میں بھی پریشانی ہے, امریکہ میں بھی پریشانی ہے. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم لوگ بے چین ہیں. ارے بھائی وہاں تمہارے پاس گھر ہے, گاڑی ہے, جاب ہے, سب کچھ ہے, پھر اب کیا ہے کہ تمہارے پاس پریشانی ہے؟ کہ ہمارے پاس انصاف کی ضرورت ہے. تو معلوم ہوا ایک انصاف ایک ایسی ضرورت کا نام ہے کہ جو ہر جگہ پر وادار کر رہا انسان کو انقلاب لائے. تو اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا میرا آخری بیٹا جو آئے گا وہ کیا کرے گا؟ اس انصاف و عدل و انصاف کو دنیا میں بھرے گا. تو معلوم اسلام اس انصاف کا نام ہے, انصاف اسلام کا نام ہے. اگر یہ 2 چیزیں ہیں تو انشاءاللہ کامیاب. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل فرجہم, اسلام ہی کامیابی کا راستہ ہے, راہ نجات ہے. اسلام کیا ہے؟ کیا ہے اسلام؟ اسلام کچھ ہے, اسلام کچھ ہے, سمجھنا ہے کیا ہے اسلام. ہماری زندگی کے ساتھ ٹچڈ نہیں ہے اسلام. ہم لوگ, ہماری زندگی الگ ہے, اسلام الگ ہے. اسلام یہ کہتا ہے نا, اگر تم مسلمان ہو تمہارا اٹھنا بھی اسلام ہونا چاہیے, تمہارا بیٹھنا بھی اسلام ہونا چاہیے, تمہارا سونا بھی اسلام. اگر نہیں ہے تو پھر اسلام. دیکھیے قرآن کی آیت میرے ساتھ ہے نہیں آپ لوگ, دیکھیے میرے ساتھ رہیے. قرآن کہہ رہا ہے افغیر دین اللہ یبغون, اللہ کے دین سے ہٹ کر کسی اور دین کی تلاش میں نکلے ہو. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے لیے پوری کائنات سجدہ ریز ہے. اس آیت میں ہے کہ خدا کہہ رہا ہے زمین بھی مسلمان ہے, آسمان بھی مسلمان ہے, سورج بھی مسلمان ہے, چاند بھی مسلمان ہے. اس لیے کہ جو خدا نے بتا دیا راستہ اسی کو اپنایا ہے. مگر یہ انسان ہے جو راستہ بتانے کے بعد بھی اپنے راستے پہ چلتا ہے, اللہ کے راستے پہ نہیں چلتا. اسی لیے روزانہ 5 مرتبہ کہو اہدنا الصراط المستقیم. یعنی مطلب ہے کہ اب میں ادھر ادھر جا رہا ہوں, مالک نہیں جانا چاہتا, یہیں پہ باقی رکھ. اور کیسے راستے پر؟ ایسے ویسے کہ نہیں, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں.
किन पर नेमत नाजिल हुई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु, सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। वाजिल मौला अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मौला ने एक वसीयत की है। रमज़ान के महीने में मजलिसें होती हैं नहीं होती हैं? मौला की शहादत की ज़माने होती हैं, रोज़ाना भी होता, प्रोग्राम नहीं होता? होना चाहिए रोज़ाना प्रोग्राम। एक आलिम के साथ बैठिए, मसाइल दीन को समझिए, कुरान की तफसीर समझिए। बेहतरीन रमज़ान का महीना है, बरक़ात से हासिल कीजिए। और इस साल जो मौलवी साहब आए उनसे कहिए कि मौला की जो वसीयत है इमाम हसन और इमाम हुसैन को, इसमें मौला ने फरमाया है ये वसीयत नहीं तुमको है बल्कि उन लोगों तक के लिए है जो आने वाली नस्लों तक अगर मेरा ये ख़त पहुँचे, ये वसीयत पहुँचे, उनके लिए भी, हम तक पहुँच गया, हमारे लिए भी है। मेरे साथ रहिए, बहुत अच्छी तरह से गौर कीजिए मौला ने क्या फरमाया। मौला फरमाते हैं या बोना, ए मेरे बेटो देखो याद रखो, अल्लाह 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 इत्तकुल्लाह। पहला मरहला है तकवा इख्तियार करो। तकवा किसको कहते हैं? किसी का नाम नहीं है। बाज़ लोग नाम रख लेते ना भाई, बहादुर नाम रखा जी, बहादुर नाम रखा कि नहीं? अगर किसी का है तो माफ़ी चाहता हूँ मैं। बाज़ लोग नाम रख लेते हैं ना बहादुर, बाज़ लोग यूसुफ नाम रखते हैं। यूसुफ मूवी देखी है नहीं देखी? ईरानी म्यूज़िक देखी है? यूसुफ मूवी देखी है? नौजवान यहाँ पे बताइए, खुसन यहाँ पे मरकज़ में ला के बताइए, बहुत अच्छी चीज़ है। हज़रत यूसुफ के नाम पर मूवी है। यहाँ पे ऐसी मूवी बताना कोई शरई तौर पर इश्काल नहीं है। पहले एक ज़माना था कि मूवी का नाम ले नहीं सकता मौलवी। मौलवी कहते थे ओ माशाल्लाह ये तो बॉलीवुड के हो गए हैं। नहीं भाई, ये तो ये मैं जो जिस मूवी की बात कर रहा हूँ इस्लामी मूवी, हज़रत यूसुफ के नाम पे खूबसूरत सूरह यूसुफ का तफसीर है, खूबसूरत है जी। दिखाइए किस तरह से एक शख्स गंदगी में पाक रह के निकलता है। तो इंसान गंदगी से भागना नहीं है, गंदगी में रहते हुए पाक निकलना है, तो उसका नाम है इंसान। अगर वो निकल गया पाक तो हो गया इंसान, अगर गंदा हो गया तो फिर क्या बाकी रहा, वैसे ही रहा। तो देखिए बहुत अच्छी तरह समझिए मौला ने क्या फरमाया, इत्तकुल्लाह। बहादुर नाम रखा, निकला बुज़दिल जी। यूसुफ नाम रखा, बदसूरत। यूसुफ नाम रख दिया मगर निकला बदसूरत जी। नाम रखने से थोड़ी होता है। तो बाज़ लोग नाम रखने से समझते हैं कि हालांकि नाम अच्छा रखो, हदीस में है, मौला का कौल है कि 2 हक़ हैं बच्चे के। जब बच्चा पैदा होता है 2 कम अज़ कम। पहला हक़ अच्छा नाम दो, दूसरा हक़ बल्कि 3। पहला हक़ अच्छा नाम दो, दूसरा नाम के बाद उसकी अच्छी तरबियत करो, अच्छे अखलाक सिखाओ, और तीसरे कुरान की तालीम दो। नाम अच्छा रखो, कुरान की तालीम दो, और उसके बाद अखलाक अच्छे रखो। कुरान की तालीम है? सबको आता है कुरान? पढ़ना आता है कि नहीं आता कुरान सबको? ऊपर से किसी ने पूछा ही नहीं अब तक, ये पकड़ लिया मौलवी साहब कौन बात रही है, इसको मत लाओ भाई यहाँ पे हमारा इम्तिहान लेता है जी। अरे भाई हमारे इम्तिहान से डरते क्यों? कब्र में पूछेंगे इदा ताकल मलकानिल मुकर्रबान। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजाम जी। फरिश्ते आते हैं, क्या कहते हैं, क्या देखा है कब्रिस्तान जाते हैं कि नहीं? खुदा ना सबको जाना भी, एक दिन जाना तो है ही ना। देखा है कि नहीं देखा? दफन होते हो सब खड़े हो जाते हैं, कहाँ पर? कब्रों की चारों। सब कह रहे हटो भाई ज़रा काम करना, मगर इंसान की फितरत है कि देखना चाहता है कि क्या हो रहा है। तो एक आदमी कब्र में उतरा हुआ है, एक मौलवी साहब कह रहे हैं वक़ुल फ़ी जवाब हिमा इस्मा इफ़हाम इस्मा इफ़हाम, सुन और समझ, सुन और समझ। और एक शाना हिला रहा है, हिलाना ना भाई, नाम लेते ही शाना हिला रहा है। असल में उनका नहीं हिला रहे हैं, देखने वालों का। एक दिन तुम्हारा हशर भी यही होने वाला है। सलावत बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद आले मोहम्मद वाजिल।
صلوات. ادھر آؤ بچے. جو بچے ہیں ہم اپنے ابو کے پہلو میں بیٹھو. جو بچے ہیں اپنے ابو کے پہلو میں. بہت گڈ بوائز. اتنے بیوٹیفل بچے ہیں. خدا انشاءاللہ اور خوبصورت کرے تمہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اور جب بولنا تو سمجھ کے بولنا انشاءاللہ. اچھا ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. خدا سلامت رکھے. اسمع افہم، سن اور سمجھ. اذا جاءک الملکان المقربان من عند اللہ، اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئیں گے. وہ پوچھیں کہ من ربک، تیرا خدا کون ہے؟ جی بچپنے سے سکھاتے ہیں اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم. جی بتاتے ہیں نا. قبر میں بھی اتنا ہی سوال ہے. نہ فلسفہ توحید نہیں سوال ہے قبر میں. توحید کا فلسفہ بیان کرو نہیں ہے. بتاؤ جس طرح سے مولوی حضرات فلسفہ جھاڑتے رہتے ہیں پر ممبر پہ، جی قبر میں نہیں ہے. بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ بعض لوگوں کو 100 سال لگیں گے جواب دینے کو، بعض لوگوں کو 200 سال، بعض لوگوں کو 300 سال، بعض لوگوں کو 400 سال، بعض لوگوں کو 500 سال، صرف ایک ہی جواب دینے کے لیے میرا خدا پروردگار. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ موت کے بعد کنٹرول ہمارا نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا اگر موت کو سمجھنا ہو نیند کو سمجھو. نیند میں شیر حملہ کر رہا تھا، بھاگنا چاہتا ہوں بھاگ نہیں سک رہا ہوں. ہے نا بھائی؟ ہوتا نا کبھی کبھی ایک کتا حملہ کر رہا ہے، یہ حملہ کر رہا ہے، بھاگنا چاہتے ہیں بھاگ نہیں سکتے ہیں. صبح اٹھ کے ارے یار بھاگا کیوں نہیں؟ میں اختیار میں نہیں ہے، میرے ہاتھ میں نیند اختیار نہیں ہے. قبر کی باتیں بھی میرے اختیار میں نہیں ہیں. جو میں عمل کرتا ہوں زندگی بھر تک وہ عمل اس پہ ہوگا. پہلا سبق کیا ہے؟ اللہ ایک. اسلام کا پہلا سبق کیا ہے؟ اللہ ایک. اللہ ایک کیا ہے؟ اللہ ایک کے معنی سمجھو اچھی طرح سے. تسبیح لے کے اللہ 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 کہنا اللہ ایک ہے، یا اللہ ایک کے معنی کچھ اور فلسفہ ہے اس کے پیچھے. بہت اچھی طرح سے دیکھیے. یہ کام مجلسیں کس نے کرا دی؟ میں. یہ کس نے بنوا دیا؟ میں. یہ جو میں خطرناک ہے. مولا فرماتے ہیں، مولا امام زین العابدین دعائے مکارم الاخلاق میں مولا فرماتے ہیں اللہم لا تفسد عبادتی بالعجب. خدایا میرے عبادت کو خود پسندی کی وجہ سے برباد مت کر. خود پسندی کیا؟ میں چھوٹا چھوٹا ہم کام کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ہوں می اتنا میں. فرشتے پوچھتے ہیں من ربک، چونکہ زندگی بھر تک میں کہتا تھا، وہاں بھی بولے گا میں. اس کو مارو اور 2 سال سوچو. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. یہاں آج سیکھ کے جائیے. اسلام کا پہلا درس ہے اللہ. میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا اٹھنا بھی اس کا، میرا میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی اس کا ہے. اگر میں اس کے ارادے پہ چلوں تو تب کہیں ہے. اسی لیے زبان سے ہمیشہ اسلام کہتا ہے کہ زبان سے جب بھی نکلے کامیابی بھی خدا نے کیا. اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میری نماز، میری قربانی، میری حیات، میری موت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. پہلا اسلام کا درس نجات کا یہ ہے کہ ہماری زبان سے میں ختم ہو. جب میں ختم ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر جھگڑے ختم ہو جائیں گے. سارے جھگڑے کاہے کے لیے ہیں؟ یہ میں کے جھگڑے ہیں. اسلام کہتا ہے میں کو پہلے ذبح کرو. کیسے میں؟ آپ دیکھیں اچھی طرح سے. یہ میں کیا ہے سمجھنا بہت ضروری ہے. حضرت ابراہیم نے کیا دیکھا خواب میں؟ بیٹے کو ذبح کریں. بہت پرانا قصہ منجزیات قرآن میں ہے قصہ موجود.
حقیقت میں کیا قتل چاہ رہا تھا پروردگار؟ میرا انداز ذرا سا انداز سوچیے کہ میں نے جو میسیج جو دینا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے. خدا تو کیا ذبح کرنا چاہتا تھا؟ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ بیٹا یا میں؟ جی خدا دیکھنا چاہ رہا تھا آیا بیٹے کی محبت حضرت ابراہیم کو کب دیا خدا نے؟ پہلی بیوی کا نام ہے حضرت ابراہیم کی سارہ. 70 80 90 سال کے بڈھے ہو گئے, حضرت ابراہیم کو بیٹا نہیں ہوا. سارہ کے گھر میں ایک کام کرنے والی تھی جس کا نام ہاجر, جس کو ہم لوگ ہاجرہ کہتے ہیں. سارہ نے خود آفر کیا کہ اس کانیس کو سے شادی کر لو, ممکن ہے کہ خدا بچہ دے. تو حضرت ابراہیم نے ہاجرہ سے بیٹا دیا, اس کا نام ہے اسماعیل. اب اتنے بڈھے پن میں اگر بیٹا ہو تو کتنی محبت ہو گئی جی. جو بیٹا پیدا ہو گیا محبت ہو گئی. خدا نے کہا جاؤ اس بیٹا اور ماں کو کہاں چھوڑو؟ فلسطین میں تھے حضرت ابراہیم. فلسطین, اسرائیل غلط ہے, اسرائیل نام نہیں ہونا چاہیے. فلسطین ہمارا پہلے بھی فلسطین ہے, آج بھی فلسطین. انشاءاللہ ایک دن اسرائیل جانے والا ہے, جائے گا, باطل کو جانا ہی ہے. ٹھیک, فلسطین سے حضرت ابراہیم لے کر آئے خانہ کعبہ کے پاس. آج کل جو خانہ کعبہ ہے وہاں پر مکے میں. ربی انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع. پروردگارہ میری چھوٹی سی ذریت ہے, کوئی نہیں ہے جس کو سب سے زیادہ اتنے بڈھے پن میں بیوی, اس بیوی سے محبت ہے, یہ جوان یہ بچہ اس سے محبت ہے. تو کہہ رہا ہے یہاں چھوڑ دے, میں نے چھوڑ دیا. نہ وہاں پانی ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے, چونکہ خدا نے حکم دے دیا ہے. تو دیکھیے توحید کس کو کہتے ہیں؟ جب وہ کہہ دیا تو سن لیا. صبح کی نماز کو اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ ابھی تک اللہ نہیں بولا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. جی اللہ کہا نہیں, اگر کہا ہوتا تو صبح جو ہے اٹھ جاتا تھا. حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ پروردگار تو نے حکم دیا, یہ میری محبت سب سے زیادہ اس بیوی سے محبت ہو گئی, اس لیے اس نے بچہ دیا ہے. اور یہ بچہ اتنے سالوں بعد بچہ ہے, اس سے بھی محبت ہے. مگر تو نے کہہ دیا وادی میں چھوڑ دے, میں چھوڑ رہا ہوں. چھوڑ کر کے کیا کیا؟ پروردگار ہاتھوں کو اٹھایا, مالک یہاں پر کچھ نہیں ہے, انکلٹیویٹڈ لینڈ جس میں کچھ بھی نہیں ہے, نہ دانا اگتا ہے, نہ اولین چیز جس کی ضرورت ہے پانی نہیں ہے. اولین جس کی ضرورت ہے پانی نہیں ہے. مالک چھوڑ رہا ہوں تیرے حکم سے. چھوڑ کر کے آئے. حضرت ہاجرہ نے بچے کے تڑپنے کو دیکھ کر کے, وہ دیکھا نا صفا اور مروہ تو سنتے ہی رہتے ہیں. اب جو حضرت اسماعیل کے ایڑی سے نکلا ہوا پانی, آج وہ پانی سائنٹیفک دنیا میں سب سے زیادہ منرلز جس میں ہیں, یعنی پانی میں بغیر منرل کے ہوتا نہیں. یہ جو منرل واٹر کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں, سب منرل واٹر کہتے ہیں. اس میں سب زہر ملا ہو, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. بہرحال صاف سیدھا پانی دیا, اس کو کہا جاتا ہے منرل کہتے ہیں. پانی میں وہ تمام اجزاء ہوں جو پانی میں ضروری ہیں. صرف دنیا میں ایک ہی پانی ہے جس میں سارے منرلز, تو اس کا نام ہے آب زمزم. کہاں سے نکلا؟ ایڑی سے نکلا. کیسے نتیجے میں؟ اس توحید ابراہیم کے نتیجے میں. تو معلوم ہوا جب انسان توحید پر ثابت قدم رہتا ہے, خدا ایڑیوں سے چشمے ابال دیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل. تو مولا نے کیا فرمایا؟ بیٹو پہلا لیسن میرا آج یہ ہے, شب 21 کی شب, 21 رمضان سن 40 ہجری کی شب. مولا وصیت کر رہے ہیں, بڑی لمبی وصیت ہے. میں اس کا 2 ٹکڑے بیان کروں, میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے. پہلا ٹکڑا یہ کہ تقوی اختیار کرو. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی اردو میں بہت اچھا ٹرانسلیشن ہے. تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری. پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں؟ کھانا کھاؤ بھائی, خدا نے دولت دی ہے, نہیں مولانا شوگر ہو گیا. ارے یار کیا ہے, اب خدا دیا تھا اب بھی کھانے کا نہیں ہے جی. جب تک نہیں تھا تو کھانے کو نہیں تھا, اب جب دیا تو کہا شوگر ہو گئی اب نہیں کھا سکتا, تو معلوم ہے کھانے کے لیے نہیں آیا ہے. جب آیا ہے تو ملا ہے, کھاؤ بھائی کا فریج میں ہے, سب کچھ ہے, نہیں کھا سکتا اس لیے کہ شوگر ہو گیا, مجھے نہیں کھا سکتا, ڈائبٹیز کا مریض ہوں, میں نہیں کھا سکتا, شکر نہیں کھا سکتا.
تو کھانے کے لیے انسان نہیں آیا. تو یہ جو کہا شکر سے پرہیز کر رہا ہے, کیوں پرہیز کر رہا؟ اگر شکر کھائے گا تو کیا ہو جائے گا اس کو؟ اور مرض بڑھے گا. اس کو کہتے ہیں پرہیزگاری. پرہیزگاری جو چیز نقصان دیتی ہے اس سے دور ہو جانا. انسان کو علم چاہیے ان چیزوں کا جو اس کے لیے نقصان دینے والی ہیں. جب علم ہوگا تب اس سے پرہیز. تو اسی لیے مولا نے فرمایا پہلا درس بیٹو تقوی اختیار کرو. یہ جو عورتیں حجاب پہنتی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا دکھتا ہے. بہت آپ کے پاس پورے یہاں پر بہنیں ہماری یہاں تک بھی پہن کر کے نکلی ہیں. کیا ہی ہے؟ پرہیزگاری ہے. لباس کیا پہنا ہے؟ کیوں پہنا ہے؟ اس لیے کہ یہ مرد خطرناک ہے. خدا نے مرد سے کہا کہ آنکھوں کو نیچی رکھ. یہ نیچی رکھتا ہی نہیں ہے. خدا نے کہا اچھا چونکہ تو نیچی نہیں رکھتا, عورت سے کہا تو حجاب پہن لے. اس لیے کہ یہ نگاہوں کو بچا نہیں سکتی. توجہ کا طالب ہوں. اگر جو نگاہوں کو بچا لے ہے وہ تقوی. اگر آپ نے یہاں سے کل صبح بازار جاتے ہوئے پہلا حجاب عورتوں کا پہلا نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے. حجاب مردوں کا پہلے. یہ لیجیے آیا تھا باہر سے کوئی ایک مولوی ستاتا, جب بھی آتا کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر کے جاتا. تو آج گڑبڑ کر کے جا رہا ہے, ہمیں برقع پہنا کے جا رہا ہے. پہلا قرآن میں ہے, میری بات ہے, سورہ احزاب میں ہے کہ حجاب کرو مردوں, حجاب کرو. مردوں کا حجاب کیا ہے؟ مردوں کا حجاب برقع نہیں ہے. نیچی کرو, لوور یور گیز, آنکھوں کو نیچی کرو. تو گھر سے باہر نکلتے ہوئے آنکھوں کو نیچی کرو. مولانا بامبے میں رہتے ہیں, ہماری نگاہیں تو مشکل ہے جی. ایک آدمی نگاہ تو پڑھی جاتی ہے. مولانا نے کہا ایک نگاہ صحیح ہے, دوسری نگاہ نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا ایک نگاہ اتنی لمبی کہ دوسری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو اس کا کیا ہوگا؟ اللہ بھی کمپیوٹر رکھا ہے اس کے پاس. جیسے نیت بدلی شروع ہو گیا ادھر نمبر حرام حرام حرام. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرجہم. مولانا حیدری. تقوی سمجھ گئے بچے ماشاءاللہ. حیدری. میرے ساتھ رہیے اچھی طرح سے, سمجھ کے اٹھیے. مولا نے کیا فرمایا؟ بیٹا پہلا لیسن, پہلا سبق کس کا سبق ہے؟ مولا کے چاہنے والے نا بھئی, علی مولا کائنات کے چاہنے والے. مولا فرما رہے پہلا سبق یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. تقوی یعنی پرہیزگاری. انسان کب پرہیز کرتا ہے؟ جب معلوم ہوتا ہے وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے, تب پرہیز کرتا ہے. تو کون سی چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی ضرورت ہے ان چیزوں سے جو چیز اس کو نقصان دینے والی ہے. اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ پرہیز ہی نہیں کر سکتا. تو پہلا مرحلہ کیا ہونا چاہیے؟ فرسٹ اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ we need to know. ہمارے پاس علم ہونا چاہیے کون سی چیز حلال ہے, کون سی چیز حرام. ہمارے پاس ٹورنٹو میں ایک بچہ جو نوجوان جو ہے کرسچن تھا, مسلمان ہوا اپنے مومن بھائی کے ساتھ. کیسے ہوا بتاتا ہوں. جوان بچہ, ٹین ایجر, 16-17 سال کا. اس کا دوست اپنا مومن بھائی تھا. ہمیں یار چلو ہو جائے آج اسموکنگ. اس نے کہا حرام. ہو سکتا ہے کیا بولتا نہیں مگر حرام کیا, اس کو کیا معلوم حرام کیا ہے. چلو سیٹرڈے نائٹ ہے یار, ٹیلی فون کیا, چلو آج کلب میں جائیں گے, ڈانسنگ. اس نے کہا حرام. دوسری مرتبہ سنا. تیسرے دن کہا یار کہاں میں ملا ہے یہاں, ذرا لیٹس گو ہائی. ہائی بولتے ہیں یعنی لگا لے, ہائی معلوم ہے نا بھائی, خدا نخواستہ ہائی جائیے نہیں. ہائی جو ہے وہ بھنگ ونگ لگا لیتے ہیں, استغفر اللہ, خدا کسی نے کو عادت دے وہ. تو چلو لیٹس گو ہائی. کہا حرام. واٹ اباؤٹ گرل فرینڈ, جی ایف. کہا حرام. یہ کیسا ہے یہ, میرے ساتھ رہتا کلاس میں, ہر چیز کو ایک ہی چیز بولتا ہے حرام حرام حرام. واٹ از دس حرام مین, یہ حرام کیا ہے؟
اس مومن نے کہا حرام کے معنی پروہیبیٹڈ، منع ہے. کہا ایسا دین سکھا دو جو ایک لفظ سے اتنی برائیوں سے روکتا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. حیدری ذرا سا خاموش، ذرا سا. یہ بچوں کا ہمیشہ ماں باپ بچوں کے ساتھ رہیے، بچے ماں باپ کے ساتھ انشاءاللہ. بہت غور کیجئے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ پہلا مرحلہ آج کا کیا کرنا ہے؟ پرہیزگاری. کس کا سبق ہے؟ میرا نہیں. مولا نے پہلا سبق اپنے بچوں کو یہ کہا، یہ لیٹر جہاں جہاں تک پہنچے ہم تک مل گیا. وہ لیٹر کیا ہے؟ اتقوا اللہ. اے میرے بیٹو ذرا ہوشیار رہو. کامیاب ہونا ہے آپ کو. سب کو کامیاب ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ کیسے کامیابی ملے گی؟ کتنا ہی بڑا پوزیشن میں چلے جائیے، تقوی ضروری ہے. جتنا آپ پرہیزگار رہیں گے اتنا خدا کامیاب کرے گا. جب یہ پرہیزگاری ختم ہوگی پہلے ہی سلپ آؤٹ، امتحان میں فیل ہوتے رہیں گے. اس لیے کہ ادھر ادھر کی چکر جو چلی ہوئی ہے، جب امتحان میں فیل ہوں گے تو کلاس میں جیسے ہی فیل ہوئے ادھر ادھر جانا پڑے گا، کبھی اس کام میں کبھی اس کام میں، اور زندگی بھر تک ٹھوکر کھانا ہوگا صرف ایک تقوی کے نہ ہونے کی وجہ. دوسرا سبق کیا تھا مولا کا؟ اللہ اکبر. مولا ہزاروں جانیں قربان تجھ پر، کاش ہم علی کو جان جاتے. ہم نے پہچانا نہیں مولا علی کو. بیٹا حسن، نظم امورکم، آرگنائز یور سیلف. دوسرا سبق. پہلا سبق کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری. دوسرا سبق آرگنائز، منظم رہو تم دونوں مل کر کے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. آپ لوگ ادھر ذرا سا اور آ جائیے، جگہ دیجئے جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں. اللہ یا علی. ماشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اے میرے بیٹے حسن و حسین، پہلا سبق تم یاد کرو، تقوی رہے ہمیشہ. دوسرا کیا ہے؟ نظم امورکم. نظم امور کس کو کہتے ہیں؟ آرگنائزیشنل اسکلز. کامیاب ہونا سب کو کامیاب ہونا ہے تو کیلنڈر بنائیے اپنے گھر کا، اپنے نفس کا، اپنے زندگی کا. اپنا گھر، میری بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے سب سے گزارش ہے، ایک صبح سے شام کا ایجنڈا. ہم لوگ ایجنڈا کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایجنڈا کیا بناؤ؟ صبح اس ٹائم پہ اٹھوں گا، یہ کروں گا. صبح 5 بجے سے شروع ہوا میرا سبق یا 6 بجے سے شروع ہوا، نماز، اس کے بعد ناشتہ، اس کے بعد شام تک پورا ٹائم بنائیے. ٹائم ٹیبل، اس کو کہتے ہیں نظم امور. نظم امور کے معنی آرگنائز کرو اپنے آپ کو. اس ٹائم ٹیبل کو بنانے کے بعد خدایا تم توفیق دے، اہدنا الصراط المستقیم. یہ جو ٹائم ٹیبل میں بنایا ہوں اس پر میں ثابت قدم رہوں، نہ ادھر مجھے کوئی کھینچے نہ ادھر. اس لیے کہ 2 قوتیں ایسی ہیں جو انسان کو ادھر ادھر کھینچتی ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم مغضوب و ضالین کے پیچھے جانا نہیں چاہتے، ان کے پیچھے جانا چاہتے ہیں جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں. کون ہیں جن کے پر نعمتیں نازل ہوئیں؟ معصوم نے فرمایا نحن صراط المستقیم. ہم ہی صراط مستقیم. جی سمجھنے کی کوشش کیجئے. تو 2 چیزیں آج سیکھیے، ایک پرہیزگاری، دوسرے نظم امور. یہ مجلس کب ہوگی؟ 11 بجے میں بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ، اللہ کی مدد سے، مولا کی تائید سے. ٹھیک؟ 11 بجے سے پہلے آپ لوگ آ جائیں گے. آواز سن کے مت آئیے، آ کے سنیے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وآل محمد وعجل. آرگنائز کیا اپنے آپ کو. دیکھیں بہت اچھی طرح سے، قرآن اسلام ہی راہ نجات. یہ ہماری بحث ہے، اسلام ہی راہ نجات. کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہم کو کوئی رجا دینے والا نہیں. نہ انا ہزارے دے گا،
نہ اللہ نہ پہنچائیا کوئی نہیں دینے والا. کیوں؟ اس لیے کہ خود جو گمراہ ہے. چلو بات بڑی محمد والے محمد. مومنٹ اچھا ہے مگر نیتیں اچھی نہیں ہیں, اچھا پلاننگ نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ. پہلا درس اسلام کا کیا ہے؟ اللہ ایک, توحید, کسی کی پرواہ نہ کرو. ہم کو ان باتوں سے اتنا دور ڈھکیل دیا گیا. میں نے ایک جملہ کہا تھا ابھی حال ہی میں, ایک نوجوان نے کہا مولانا سمجھ میں نہیں آیا, ذرا سمجھائیے مجھے. کربلا کو ہم لوگ قصہ ہوا کہتے, کربلا ہوئی, ذرا سا آلٹر کرنا چاہیے نا. کربلا اب جاری ہے, اب چل رہا ہے. امام حسین مدینے سے چلے, اس کے معنی کیا ہے؟ امام پکارنا چلو میرے ساتھ. مدینے سے امام حسین چلے کے معنی کیا؟ امام حسین چل رہے ہیں مدینے سے, کدھر جا رہے ہیں؟ کربلا. کون چل رہا ہے ساتھ؟ جانے والے زینب عباس و علی اکبر ہیں. چلو چلیے, چلو چلیں گے امام حسین کے ساتھ. عباس بننا پڑے گا, زینب بننا پڑے گا, آسان ہے تھوڑی. تو کربلا ختم نہیں ہوئی ہے, چل رہی ہے. اس چلتے ہوئے سفر میں چلو, کیا بننا پڑے گا؟ عباس. مولانا آپ عباس کہہ رہے ہیں. میں نے کہا آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ آپ ہی تو ٹی شرٹ بنائے ہیں, لیو لائک علی. جی, لیو لائک علی, ڈائی لائک حسین. اے لیو لائک علی. اوہ, آپ کی حیثیت علی جیسا جیو, حسین جیسا مرو. تم کیسے علی جیسے جی سکتے ہو یار؟ لیو لائک علی کہاں سے کہہ دیا؟ لیو لائک علی, ڈائی لائک حسین ہونا چاہیے. لیو لائک علی, ڈائی لائک علی. لیو لائک حسین, ڈائی لائک حسین. ان کی حیات بھی نمونہ ہے, ان کی شہادت بھی نمونہ ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. کہاں سے اس نے جو لکھا ایسے ہی لکھا اس نے؟ نماز فجر کے بعد دعا ہے. دیکھیے کامیابی آپ لوگ, میں نے 2 سال میں نے محنت کی اسی مقام پر, کامیابی کا راز, کامیابی کے طریقے. اب جو ہے اس پر کیسے ثابت رہنا ہے, نجات کا راستہ کیا ہے. اگر ہم لوگوں نے ان درس کو, اس مجلس کو, ان مجالس کو درسگاہ نہیں بنایا, صرف سنے چلے گا, آمدان, نشستان, شنیدان, خوردان, برخاستان, آنا, بیٹھنا, سننا, کھانا, چلے جانا. دین یہ ہے نا. مجلس میں ماشاءاللہ کتنی مجلسیں ہیں اب تک, بہت. محرم سے لے کر کتنی مجلسوں میں شریک رہے, بہت سی مجلسوں میں شریک رہے. کیا کیا اب تک؟ تبرک کھایا. ایک تبرک ہے جو باہر ملتا ہے, ایک تبرک ہے جو اندر مل رہا ہے. اگر اس تبرک کو کھانا ہے تو چند لمحے طاقت ہے. اگر یہ تبرک جو اندر مل رہا ہے, اگر یہ ہضم ہو گیا تو حیات بدل سکتی ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. حیدری محمد صلوات. لیو لائک علی, ڈائی لائک حسین. علی جیسا جیو, حسین جیسے مرو. کیا اس نے اپنی جیب سے کہا ہے؟ نہ, نماز فجر کے بعد دعا ہے. اللہم احینی حیات علی ابن ابی طالب وامتنی ممات علی ابن ابی. اللہ اکبر. پروردگارہ مجھے علی جیسا جینا سکھا دے. اس میں ہے دعا میں, صبح فجر کی دعاؤں میں سے, اللہم احینی, پروردگارہ مجھے جلا دے. کیسی حیات؟ ایسی ویسی جینا نہیں چاہتا, نہ ادھر کی, نہ ادھر کی, نہ مغضوب کی, نہ ظالم
کسی کی زندگی نہیں چاہتا. کس کی زندگی چاہتا ہوں؟ علی جیسا. احینی حیات علی ابن ابی طالب. کیسی حیات اس کی؟ جس کا ہر لمحہ کامیاب، جس نے کہہ دیا فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہے. یعنی اس کا بچپنا بھی کام ہے، جوانی بھی کامیاب ہے، گھر کامیاب ہے. اگر علی والے ہیں تو کامیاب زندگی بسر کرنا چاہیے. ناکام زندگی علی سکھاتا نہیں ہے. کب سیکھیں گے؟ یہ دو اصول رکھیں گے: تقوی، نظم امور. تقوی پرہیزگاری، نظم امور، آرگنائزیشنل اسکلز. بچوں کو شروع سے آخر تک میں نے کہا تھا چھوٹی بزنس کیجئے، پریشانی نہیں ہے، مگر اس کو آرگنائز کر لیجئے، برکت ملے گی. بزنس چھوٹا ہے مگر اس کو آرگنائز کریں، برکت ملے گی، اس میں ترقی ہوگی. تو برادران عزیز، یہ کہاں سے کہہ دیا اللہم احیینی حیات علی ابن ابی طالب؟ آیا قرآن کا فورس ہمارے پاس حدیث میں ہے کہ اگر علم قرآن تک نہیں منتہی ہوتا وہ علم ہی نہیں ہے. تو ہر سورس جو ہمارا ہونا چاہیے قرآن. اسی لیے روزانہ کتنے آیتیں پڑھنے کو کہا تھا سال گزشتہ؟ 10. کون پڑھ رہا ہے؟ میں گجرات گیا تھا 4-5 سال پہلے یا 6 سال پہلے، تو وہاں پر ایک مقولہ یاد کر کے آیا تھا: سیٹ نے سکھاؤ من جھابا سودی. جی میں نے گجرات یاد ہی نہیں، میں نے جب سیکھ، میں زبان ذرا جلدی سیکھ لیتا ہوں. یا سیٹ کیا کرتا ہے اپنے گھر میں، اپنے دکان میں، اور بوائے رکھتا ہے، آدمی رکھتا ہے، ایک لڑکا رکھتا ہے، اسے کہتا ہے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. وہ کہتا ہے یس سر، یس سر، یس سر، یس سر. جیسے ہی چوکٹ باہر، سیٹ اندر. پھر بھول جاتا ہے. ہم لوگ بھی مجلس میں جو کچھ مولوی صاحب مالا باہر نکلتے، کہاں قرآن، کہاں اسلام. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ زندگی بدلنے والی نہیں ہے. پھر آج نیت کیجئے اللہ سے، مولا امام حسین سے وعدہ کیجئے، مولا توفیق دیجئے. شب عاشور مولانا امام حسین نے کیا کہا تھا؟ عباس روکو روکو. میں صاحب نہیں پڑھ رہا ہوں، دیکھیے بہت اچھی طرح سے اس کربلا کو بھی دستور العمل مانی ہے. کربلا صرف ایونٹ نہیں ہے، کربلا مومنٹ. کیا دستور العمل ہے؟ عباس آج میں جنگ نہیں کرنا چاہتا رات میں. نمبر 1، انا احب الصلاۃ، مجھے نماز سے محبت ہے. امام حسین آپ کے چاہنے، کتنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ بہت محبت ہے امام حسین کی. رات بھر جاگتے ہیں، جلوس میں شریک ہوتے ہیں. محبت ہے کہ نہیں؟ جان دینے کے لیے تیار ہیں، زنجیر لگاتے ہیں، قمع لگاتے ہیں، مر جاؤں مولا مولا. اتنی اچھی محبت ہے، مگر آپ کا مولا کیا کہتا ہے؟ مجھے نماز سے محبت ہے. اگر حسین کے چاہنے والے ہیں تو کس سے محبت ہونا ہے؟ نماز سے محبت ہونا ہے. اس کے بعد مولا نے دوسرا کہا مجھے قرآن کی تلاوت سے محبت ہے. کون ہے امام حسین؟ مولا امام حسین فرماتے ہیں 2 چیزوں سے محبت ہے. I love نماز، مجھے نماز سے محبت ہے. مولا امام حسین، مجھے نماز کے بعد اگر کوئی چیز مزیدار ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے. روزانہ 10 آیتیں پڑھیے، 10 آیتیں جماعت کی نماز کے ساتھ. جس طرح سے ٹی وی جماعت کے ساتھ دیکھتے ہیں، بیوی بیٹا، تو حضرت ٹی وی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو بند کر دیجئے. اب اس کے جی بند کر کے کیا کریے؟ ایک آیت شوہر پڑھے، ایک آیت بیوی پڑھے، ایک آیت بیٹی پڑھے، ایک آیت بیٹا پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے. 1 سال پڑھیے، گھر میں نور برسے گا. دیکھیں گے اس کے بعد کوئی اور نہیں آ سکتا سوائے نور کے، کچھ اور برس نہیں سکتا. ہے دین ایسا ہی ہے، اسلامی نجات. ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم کو کہا گیا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جنت تمہاری یار، تم کو چلے جاؤ جنت میں، سیدھے جنت. ہم نے کہا جنت بات کی بات ہے، دنیا کیا کریں؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
جو مولوی آتا جنت کی ہوا کھلا کے چلے جاتا، جو مولوی آتا جنت، تم جنت میں جاؤ گے، تم جنت میں جاؤ گے، تم جنت میں جاؤ گے۔ ہمارا مسئلہ جنت میں بھیجنے کا نہیں ہے، اس دنیا کو جنت میں بدلنے کا۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے علی کے قدموں پہ چلنا چاہیے تاکہ یہ دنیا جنت میں بدل جائے۔ تو میرے نوجوانوں، ماشاءاللہ جوان بچے ہیں، مذاق نہ سمجھے، یہ تو بہت ہی اہم اصول ہیں، پرنسپل کس نے دیے؟ مولا امیر المومنین نے۔ پہلے پرہیزگاری، آنکھوں کو بچاؤ، کانوں کو بچاؤ، زبان کو بچاؤ، پیروں کو بچاؤ، نگاہوں کو بچاؤ، اپنے نفس کو بچاؤ، شکم کو بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں ترقی کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنے کام میں پلاننگ کرو، ویل آرگنائز رہو، آرگنائز کرو اپنے آپ کو۔ مولا فرماتے ہیں، ابھی ہم اس سال ہم گئے تھے اپریل میں کانٹون فیئر چائنا کو، کیا دیکھا بھائی، پریشان ہو گیا میں۔ راستوں کی صفائی، ٹرینیں، بسیں، ترقی، جس چیز کو دیکھیے پیک پر، کوئی نقص نہیں لگتا۔ ہم ایک گئے، بہت اس میں بہت بڑا فیئر تھا، بہت سے مومنین بھی ہمارے آئے تھے، اتفاق سے نماز ظہر کے لیے کھڑے تو 50 مومنین کھڑے ہو گئے تھے پیچھے، کوئی عراق سے، کوئی ایران سے، کوئی ادھر سے ادھر سے، عجیب و غریب تھا۔ وہاں پر ہم 55,000 شاپس تھے، اب اس کا اندازہ لگائیں، ہم تو چند شاپ بھی نہیں دیکھ سکے۔ ایک ایک شاپ کے اندر ایک چیز کو اٹھا کر دیکھیے، پھولوں کو اٹھا کے دیکھیے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے پھول جو سچے پھول ہیں وہ جھوٹے ہیں، یہ جو پھول جو جھوٹے ہیں سچے معلوم ہیں۔ اتنا کامیاب، یعنی پرفیکشن کی طرف۔ ہم ایک کراکری کی دکان میں داخل ہوئے جہاں پر پلیٹس وغیرہ جو بیچتے ہیں، عربی لکھا ہوا تھا اس میں، ایک کٹورا تھا الٹا، اس میں بسم اللہ الرحمن، اتنا خوبصورت مگر الٹا تھا۔ ہم نے اس کو بولا یہ، اس نے فوراً اپنا نوٹ بک لایا، بولا وی ڈونٹ نو لینگویج، ہم زبان سے واقف نہیں ہیں، ہم نے وہ سانچہ بنایا تھا وہ الٹ گیا ہے، نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے آپ اس کو سیدھا کون ہے یہ؟ غیر ہے کیا؟ اب کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ اب سنیے بہت اچھی طرح سے، اور یہ جملے کو آج کا سبق سمجھ کے جائیے، ذرا ہلیے، آپ بھی میں بھی، بہت بدلیے زبان کو، دین کو بدلی۔ یہ نورانی مجلسیں ہیں، امام حسین کی مجلس انسان کو زندگی دیتی ہے، اس زندگی سے سیکھیے۔ کیا کہا مولا نے؟ فرمایا اللہ 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 علیکم بالقرآن، او میرے بچے ہوشیار رہو، ہوشیار رہو، لا تسبقکم الی عمل بہی غیرکم، میرے بیٹے ہوشیار رہو، قرآن پر عمل کر کے تمہارا غیر آگے نہ بڑھ جائے۔ مولا نے 1400 سال پہلے، قرآن اصولوں کا نام ہے، ان اصولوں کو کوئی بھی لے لے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ لا تسبقکم الی عمل، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر عمل کر کے کوئی تمہارا غیر آگے نہ بڑھ جائے۔ تو چائنیز کون ہے؟ مسلمان ہیں؟ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہی جانے والے ہیں، ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں، ہمارے سے ہٹ کر کوئی جائے گا ہی نہیں۔ حقیقت میں جانا بھی نہیں چاہیے کسی کو، لیکن دنیا کو جنت بنانا چیلنج ہے، اور اسلام آیا ہے دنیا کو جنت بنانے کے لیے۔ مرنے کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، مرنے کے بعد حج ہے، مرنے کے بعد نماز پڑھو ہے نہیں ہے۔ ادھر انسان اذا مات الانسان انقطع عملہ، جیسے مرے نماز وہ سب ختم۔ تو کب ہے نماز؟ حیات میں نماز۔ حدیث میں ہے کہ مرنے کے بعد جس چیز کو دنیا کی مس کرتا ہے انسان، وہ جماعت کی نماز ہے۔ اگر وہ جماعت کی نماز میں وہ شریک ہوتا تھا، سب سے زیادہ جو چیز یاد آتی ہے اس کو، دنیا میں اگر کوئی چیز تھی تو وہ جنت کا باغ تھا تو نماز تھی۔ تو حضور، میرے نوجوانوں، میری بہنوں، سب کچھ، دین کو مذاق نہ سمجھو، دین راہ نجات ہے، اسلام ہی نجات کا راستہ ہے۔ اس راستے کو بچانے کے لیے اس گھرانے نے کیا کیا قربانیاں دے دی۔ امام حسین کائے کے لیے گئے تھے؟ مجھے سے گنہگار کو جنت پہنچانے کے لیے؟ امام حسین گئے تھے دین بچانے کے لیے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کیوں جا رہا ہوں میں، کیوں جا رہا ہوں؟
میری نانا کی امت بگڑ گئی ہے اس کو سنوارنے کے لیے. تو کربلا کائے کے لیے ہے؟ بگڑی ہوئی حالت کو سنوارنے کے لیے. اگر ہم نے غلطیں کی ہیں تو کربلا یاد دلانا چاہیے. میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میرا زکوٰۃ، میری زندگی آیا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو مجھے ٹھیک کرنا چاہیے. سلام ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر وہ مقام کو حاصل کیا جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. کون ہے یہ گھرانہ؟ یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا. اور سفر کی پہلی دوسری تاریخیں ہیں. یہ قافلہ لٹا ہوا کہاں گیا؟ شام کے دربار میں جا رہا. خدا لعنت کرے اس دربار میں. تاریخ کہتی ہے کہ لے جائیے، زیارتوں کو جائیے، مگر زیارت بامعرفت کیجیے، عرفان کے ساتھ زیارت کیجیے، معرفت کے ساتھ زیارت کیجیے. شام میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے باب الساعہ، جہاں پر گھڑی لگی ہوئی تھی، دروازہ تھا شہر کا، اس کو کہتے تھے باب الساعہ. وہاں پر 72 گھنٹے بیویوں کو روکا گیا. 72 آورس، یعنی 3 دن تک روکا گیا. کاہے کے لیے؟ دربار یزید کو سنوارا جا رہا ہے. اللہ اکبر. کس کے گھرانے کے لیے؟ جس کی ماں کا جنازہ رات کے پردے میں اٹھا تھا. اس بی بی کو اس دربار سے گزرنا ہے، اس دربار کے اندر جانا ہے. غور کیجئے، بہت ہی بہت ہی تکلیف دہ ہے، سمجھنا بہت مشکل ہے. اس گھرانے کے مصائب کو سمجھنا مشکل. 21 رمضان کی شب تھی. امام حسین و حسن کے مسکات مولا وصیت کر رہے تھے. اس کے بعد مولا نے دیکھا زینب کو، بلایا، بیٹی تم آؤ، تم پر بھی مصیبتیں ڈھائی جائیں گی. اسی کوفہ میں جہاں تم شہزادی بن کر رہی ہو، یہاں پتھر برسائے جائیں گے. بیٹی ذرا ہوشیار رہنا. زینب کہتی ہے بابا میں آپ جو حکم دیں صبر کروں گی، صبر کروں گی، صبر کروں گی، صبر کروں گی. آخر میں زینب نے ایک جملہ پوچھا، بابا کیا یہ ممکن ہے اگر میں کبھی مدد کو پکاروں آپ میری مدد کے لیے آ جانا. میں سب کے لیے تیار ہوں، لیکن جب کبھی میں اگر چاہوں، اگر آپ کے لیے میں پکاروں آپ کو، میری مدد کو آ جانا. زینب ایسی صابرہ، روز عاشور اون محمد شہید ہوئے، بابا کو نہیں پکارا. علی اکبر کے سینے میں برچی لگی، بابا کو نہیں پکارا. عباس کے شانے قلم ہوئے، بابا کو نہیں پکارا. پورا گھر لٹ گیا، بابا کو نہیں پکارا. شام غریبہ آ گئی، خیمے جلے، بابا کو نہیں پکارا. خود علی آ گئے مگر زینب نے بابا کو نہیں پکارا. غور کیجئے، وہ زینب جو باپ کو پکارتی نہیں ہے، اب اگر کسی وقت پکارے تو وہ کون سا محل کتنا سخت ہوگا. جب پہلے دروازے پر زینب بیٹھ گئی، کہ میں اب داخل نہیں ہو سکتی، میں اور یہ نجس دربار، میں یہاں نہیں جا سکتی. شمر تازیانہ لے کر آیا. تمہاری بیوی سے کہو، تمہاری بہن سے کہو دربار میں چلی چلے، ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تاریخ نہیں بھلا سکے گی. سید سجاد ہٹڑیوں کو سنبھالے وہ پھوپھی اماں چلیے دربار میں. زینب نے بھتیجے کو، امام وقت تھا، بھتیجے کو غور سے دیکھا، بیٹا تم کہہ رہے ہو جس کی ماں کا جنازہ رات کے پردے میں اٹھا تھا، اس کی بیٹی اس بھرے دربار میں. پھوپھی اماں، مرضی رب یہی ہے، اسلام کو بچانا ہے تو ہمیں جانا ہوگا. اچھا تم حکم دیتے ہو،
اب تک زینب نے بابا کو نہیں پکارا تھا، جب دربار کے جانے کا باری آئی پوچھا بیٹا ذرا نجف کا رخ بتا دے۔ نجف کا رخ کیا، بابا آپ کی بیٹی۔ زینب نے محسوس کیا کوئی کہہ رہا ہے چلو، ایک ایک دروازہ، بس جملے ختم ہوئے۔ شام کتنی خطرناک جگہ ہے معلوم ہے آپ کو؟ اتنی خطرناک جگہ ہے کہ امام سجاد سے جب بھی پوچھا جاتا تھا مولا کہاں تکلیف ہوئی، ہر مولوی مصائب کو کربلا پہ ختم کرتا ہے، کسی امام کی شہادت پڑھتا ہے تو کربلا پہ ختم کرتا ہے۔ سید سجاد کو جب پوچھا گیا مولا کہاں تکلیف ہوئی، مولا نے نہیں کہا کربلا، 3 مرتبہ کہا عشاء۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخذ برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. خدایا ان آنسوؤں کی قسم جو تیرے بندے حبیب تیرے چاہنے والوں کے لیے نکلی ہیں، ہمیں اسلام کے سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جتنا ہم سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، ظالمین کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، پروردگارہ بیماروں کو شفا دے، پروردگارہ جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکیاں ناقد خدا ہیں انہیں قد خدا کر دے، جو حج و زیارت کے متمنی حج و زیارت سے مشرف فرما، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عنایت فرما، صفوف مسلمین کو متفرق کرنے والوں کو ان کے درمیان تفرقہ ڈال دے، مسلمانوں کے دلوں کے بغض کو نکال کر محبت سے بدل دے، پروردگارہ انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، بحرین کے مومنین کو کامیابی عنایت فرما، خدایا جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔